السلام علیکم. آپ دیکھیں بریکنگ نیوز میں محمد مالک. آج دو چیزیں ایسی ہوئی جو بالکل توقع کے مطابق ہوئی. جو پولیٹیکل جو لیگل ایکسپرٹس تھے وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی جو سزا ہے وہ ایک چھوٹی سزا ہے، 3 سال سے نیچے کی سزا ہے. تو اس میں روٹینلی عام طور پہ ہی کورٹس کا لینینٹ رویہ ہوتا ہے، تو اس میں بیل ہو جائے گی. اور پھر جب لیٹسٹ ریمارکس آئے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو یہ بڑا واضح ہو گیا تھا کہ ریلیف مل جائے گی. لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح تھا، جو کچھ کہی باتیں تھیں، کچھ ان کہی باتیں تھیں گورنمنٹ کی، اسٹیبلشمنٹ کی، کہ بھلے ان کو ضمانت مل جائے رہائی نہیں ملے گی. وہ چیز بھی سامنے آ گئی جب یہ پتہ لگا کہ پولیس نے بھی گرفتاری ڈال دی ہے سائفر کیس میں. 30 اگست تک تو ویسے ہی وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں، تو اس لیے وہ رہائی ممکن نہیں تھی. اب گرفتاری ڈل گئی ہے تو اس کے بعد معاملہ اور کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے. یہ بحث تو ایرریلیونٹ سی ہوگی ابھی کہ جی کیا وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں نہیں ہیں، کیونکہ ایک سائڈ کہتی ہے کنوکشن اپنی جگہ پہ موجود ہے، صرف ان کی بیل ہوئی ہے. جو ہائی کورٹ کا آج ڈیسیجن ہے بڑا سمپل ڈیسیجن ہے. انہوں نے دونوں سائڈز کے وکلا کے دلائل اس میں اپنے فیصلے میں لکھے، اور پھر یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے یہ ہیں کہ بیل کے موقع پہ آپ کیس کی ٹیکنیکلٹیز کو زیادہ نہیں ہمیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. وہ ایک علیحدہ اپیل فائل ہوئی بھی ہے. تو اب یہ فیصلہ کہ کیس میں کیا بنے گا، کیا سزا ختم ہوگی، سزا کی بات کر رہا ہوں، سزا ختم ہوگی، کنوکشن ختم ہوگی. اب یہ وہ ہے پٹیشن جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں علیحدہ ہے. اس مقدمے میں صرف پی ٹی آئی کے جو خان صاحب کے وکلا ہیں انہوں نے ان کی بیل کی استدعا کی تھی جو منظور کر لی گئی. کل بڑی بحث چل رہی تھی کہ جی کیا ہوگا، ری ٹرائل ہوگا، نیا کیس چلے گا. یہ اب ڈسپوزل جو ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی مین پٹیشن کا، یہ اس کے مطابق ہوگا. اس وقت سٹیٹس یہ ہے کہ ان کی کنوکشن اپنی جگہ ہے، ان کی ڈسکوالیفیکیشن اپنی جگہ ہے، مگر ان کو جیل سے رہائی دے دی گئی ہے ضمانت کے اوپر، جس کو گورنمنٹ دوسرے طریقے سے بریکیں لگا رہی. بلکہ اب یہ بات بھی چل گئی ہے کہ کیا جو وقتی فائدہ ہے خان صاحب کو پاپولیرٹی وائز اور اس کے مطابق، کیا اس کی وجہ سے یہ تو نہیں ہوگا کہ گورنمنٹ کم اسٹیبلشمنٹ جو دو دوسرے کیسز ہیں، مے 9 والا اور ان کا سائفر والا، اس میں زیادہ تیزی لے آئے تاکہ اگر ادھر کی چیزیں سلو بھی جا رہی ہوں تو ادھر کا پریشر اور بن جائے. القادر والا کیس بھی اپنی جگہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو کیا یہ اس بیل کے بعد زیادہ تیزی آ جائے گی ان کیسز میں، تاکہ کسی نہ کسی وقت ایک نہ ایک کیس میں ہر وقت عمران خان پھنسے رہے. یہ تو ہو رہا ہے. باقی ملک کے حالات اللہ رحم کرے عجیب بنے ہوئے. ڈالر خلا میں ہے، آج 303 روپے ہو گیا، مارکیٹ میں 318 سے 320 روپے میں نہیں مل رہا. مہنگائی آسمان پہ ہے، لوگ سڑکوں پہ ہیں، اس کے اوپر بلوں کے اوپر سب کچھ. سٹاک مارکیٹ زیر زمین چلی گئی ہے، 700-750 پوائنٹ آج گری ہے. چینی کی قیمت 160 سے 180 روپے کے جی میں چل رہا ہے. آٹا تقریباً 160 میں جا رہا ہے. Nobody knows what is happening. دوسری طرف پیپلز پارٹی کے اپنے مسائل ہیں، وہ بھی میں بتاؤں گا، جو ہم نے ایک سٹوری بریک کی تھی. ایک عجیب خوفناک قسم کا منظرنامہ بن رہا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ شاید کوئی بڑے فیصلے کیے بغیر اب یہ حالات کسی ایک کروٹ نہیں بیٹھیں گے. لیکن جو حالات اس وقت ہیں، کیا ایک انٹرم گورنمنٹ اس کو سنبھال سکتی ہے؟ یہ بھی بڑا کوشچن مارک ہے. کل فیسیلیٹیشن کاؤنسل کا اجلاس ہوا اور اس کے اندر آرمی چیف نے بھی پھر ایک بڑی مضبوطی سے سپورٹ کیا کہ آرمی سپورٹ کرے گی، اکنامک جو انڈیورز ہیں اس کے اندر تمام بڑے فیصلوں کو اور اکانومی کو ہم زبردست ہر قیمت پہ سنبھالیں گے. لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے یہ تو اکانومی سنبھلتی نظر اس حالات میں اس طرح کے شارٹ ٹرم میجر سے نظر نہیں آتی. کہاں جا کے بات رکے گی؟ اینڈ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں مظہر عباس صاحب، عارف حمید بھٹی صاحب، فہد حسین. بھٹی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں بات. یہ جو سین چلا ہے اب آج ڈیولپمنٹ ہوئی وہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھی. ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بیل ہو جائے گی، لیکن یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ رہائی نہیں ملے گی. وہ جیسے ہم نے پرویز الہی صاحب کو بھی دیکھا، وہ نکلتے ہیں پھر اندر ہو جاتے ہیں، نکلتے ہیں پھر پکڑے جاتے ہیں. اب پھر بیچارے جون سے پھنسے ہوئے ہیں، اب سپٹمبر تک پہلی یا دوسری تک پھر ان کا ریمانڈ احتساب کورٹ نے دے دیا ہے ان کو، نیب کو. کیا یہ
ریلیف ملی ہے آج عمران خان صاحب کو سامنے، یا اس کی وجہ سے اور سختیوں میں تیزی آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھنڈرات بتا رہے ہیں عمارت عالی شان تھی. بادی النظر میں ایسا لگ رہا تھا کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہوئی، 2 دن پہلے انہوں نے اسمبلی میں تحلیل کی، تو اب وہ جو ماضی میں اگر کہیں انتقامی کارروائیاں ہوتی تھیں وہ رک جائیں گی، اور نگران حکومت الیکشن کروانے پر فوکس کرے گی. پہلے دن ہی محترم وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں ڈالر بڑھ گیا تو میں کیا کروں، آئی ایم ایف سے ڈیل ہوئی ہے، پٹرول بڑھ گیا تو میں کیا کروں، آئی ایم ایف سے ڈیل ہوئی ہے. تو عمران خان کا اس کیس میں خاصا بادی النظر میں کمزور اور جلد بازی میں کیا گیا تھا. اس کیس میں اتنی کمزوریاں تھیں، اور جس طرح تحریک انصاف کے چیئرمینوں کے دفاع نہیں دیا گیا، ان کی عدم موجودگی میں فرد جرم عائد کی گئی، اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ اس کیس کی میں ضمانت ہونا معمول ہے. لیکن تعجب ہے کہ جو خواہش تھی محترمہ ایک مسلم لیگ نون کی لیڈر کی کہ پہلے تحریک انصاف کے چیئرمین کو گرفتار کرو، انہیں نااہل کرو، انہیں اندر کرو اور لیول پلینگ فیلڈ دو، تو مجھے لگ رہا ہے بات اسی طرف چل رہی ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین پر کم و بیشتر 180 مقدمات ہیں. آپ کو حیرت والی بتاؤں، آج جو سمن جاری کی ہے جس میں گرفتاری ڈالی ہے، اس میں 4 دن پہلے کا واقعہ ہے. ان کو اللہ کے بندوں کو یہ بھی نہیں پتا بھائی جمعے کو بیل کی منڈے کو کیس پڑ گیا تھا. ایف آئی اے کی پھرتیاں بڑی تیز ہیں. دیکھیں، تو لہذا میرا نہیں خیال کہ مجھے تحریک انصاف کے چیئرمین باہر آتے ہوئے نظر آتے ہیں. مجھے صرف ایک فکر ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو فواز صاحب تو اسلام آباد میں سیف ہے، اللہ تعالیٰ سیف رکھے. مظہر صاحب ادھر بھی کراچی کی سڑکوں پہ شیر آ گیا ہے. یہ آگے پیچھے بچ نہیں کرتے، اس لیے زیادہ امید نہیں ہے جب آپ بات کرتے ہیں منسٹری میں لوگوں کو کہ گورنمنٹ اس میں نرم رویہ کرے گی. لیکن جو حالات اب بن گئے ہیں، اور پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جو میرا پہلا سوال تھا، کیسز میں تیزی ہوتی اب نظر آئے گی؟ بیکاز یہ توشہ خانہ بڑا کوئک کیس تھا، یہ بھی مس ہینڈل ہوا. کیا آپ کو دوسرے کیسز میں تیزی نظر آئے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں مالک، سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں اتار چڑھاؤ رہتا ہے سیاست کے اندر، اور چونکہ سیاست میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے، کبھی آپ دیکھیں آپ کی اوور دا ایئر کہ اگر کسی کے کیسز کو آپ نے اسپیڈ اپ کرنا ہوتا ہے تو وہ اسپیڈ نظر آتی ہے، کسی کے کیس کو آپ کو سلو ڈاؤن کرنا ہوتا ہے تو ہمیں یک نظر آتا ہے کہ وہ ایڈجن ہو گیا انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے کیسز جو ہیں ان میں تیزی آئے گی. یہ بات ابھی جو بھٹی صاحب کہہ رہے تھے، دیکھیے جو یہ والا کیس تھا توشہ خانہ کیس، اس میں بہت سے لوپ ہولز تھے. جو جج ہمایوں دلاور صاحب کا اگر آپ صرف وہی لے لیں، جج نارملی جب آپ وٹنس کی لسٹ سبمٹ کرتے ہیں تو جج وٹنسز پر یعنی وٹنسز کی جو لسٹ جو سبمٹ کرتا ہے اکیوز، اس پر کوشچن مارک نہیں ہوتا. وہ صحیح پیش کر رہا ہے، غلط پیش کر رہا ہے. اگر غلط پیش کر رہا ہوگا تو وہ خود پھنسے گا اس کے اندر. لیکن آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے اپنے دفاع کے طور پہ اگر وہ کسی بھی وٹنس کو لے کر آ رہا ہے. آپ لے لیں، بڑا فیمس بہت ہائی پروفائل کیس تھا، ون آف دا موسٹ ہائی پروفائل کیسز. تو سمجھ آتی ہے، کورٹ سننے کے بعد ارریلیونٹ قرار دے تو سمجھ آتی ہے. پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ ارریلیونٹ ہے. آئی تھنک بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، بڑی بے تکی سی بات تھی. بات کہہ رہا ہوں کہ آپ جب میں مثال دے رہا تھا کہ بہت ہی ہائی پروفائل کیس تھا جام ساقی کیس کا، اس میں کوئی 50 سے زائد لیڈنگ پاکستان کے لیڈنگ پولیٹیکل لیڈرز ان کو ایز اے وٹنس بلائے گئے تھے، اور وہ ملٹری کورٹ تھی. اور ان میں کون کون تھے؟ ان میں بے نظیر بھٹو تھیں، ان میں ولی خان تھے، ان میں میر غوث بخت زنجو تھے، اس میں معراج محمد خان تھے. ایک لانگ لسٹ آف پولیٹیکل لیڈرز اس کے اندر، اور ملٹری کورٹ نے اسے الاؤ کیا کہ آپ ان کو پیش کریں. ان سب نے آ کے بیانات دیے ان کے دفاع میں. یہاں آپ کیسے ایک آدمی کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ اگر وہ غلط وٹنس دے رہا ہوگا اس کا اپنا کیس خراب ہوگا.
تو میرے خیال میں ہمایوں دلاور صاحب، اور دوسری بات جج کے اوپر اگر کوسچن اٹھ جائے اور اکیوز یہ کہہ دے کہ جی آپ بائسڈ ہیں اور ان کے آپ کو تیزی نظر آ رہی ہے؟ مجھے تیزی نظر آتی ہے. مجھے اس کیس میں جو بھی ہوا بہت سے لوگ کا خیال یہ تھا کہ فات کو ڈیبیٹ میں لے لوں. بات ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آج پہ بھی ایک اخباری خبر میں بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی کہ آصف کے پاس پہلے جب سائفر والا معاملہ آیا تو بات جی سائفر گم گیا ہے، تو انہوں نے رپورٹ یہ بتایا جیٹی کو کہ میں نے اپنے ملٹری سیکرٹری کو پوچھا کہ آپ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں اور بتائیں سائفر کے بارے میں. تو بعد انہوں نے کہا کہ جی وہ ٹریس نہیں ہو رہا. اسی طرح جب توشہ خانہ کی بات کی تھی، سارے ملٹری سیکرٹری کے تھرو آئے تھے اور پھر ڈسپوزل میں بھی وہ ان کے ذمہ بتایا کیا اس طرح کی باتیں ان سے منسوخ ہیں جی آئی ٹی میں. اب انٹرسٹنگلی یہ سب کو پتا ہے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی کا ایشو چل رہا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے سو ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ کی چیز ہے. یہ جو اب ملٹری سیکرٹری والی بات دوبارہ ریوائیو ہوئی ہے، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. کیا یہ ایک ایشو بن سکتا ہے؟ کیا اس کے اوپر ایک فردر ٹوسٹ آ جائے گا پوری چیز میں؟ کیا انسٹیٹیوشن الاؤ کرے گا نہیں کرے گا؟ اور یہ کتنی ریلیونٹ بات ہے آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیے، یہ ملٹری سیکرٹری کا جو دوسری بار جو ذکر آیا ہے تو اس سے مجھے تو کم از کم یہ لگ رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کر اس معاملے کو سامنے لایا جا رہا ہے تاکہ اس کو یہ ایک طرح کا ٹوسٹ دیا جائے، ایک اس طرح کا اینگل جو ہے وہ اس میں ایک انٹروڈیوس کیا جائے جس سے ادارے کی انوالومنٹ جو ہے وہ بھی اس میں آئے. اب اس میں دو چیزیں نا، پہلی چیز تو اس کا لیگل پہلو ہے کہ قانونی طور پر جو معاملہ ہے اس میں کیا یہ اثر انداز ہو سکتا ہے، اور دوسرا اس کا جو ایک پرسیپشن وائز ہے کہ اس کا جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے اس میں کس طرف ہوگا. جو قانونی طور پر تو ظاہر بات ہے میں ایکسپرٹ نہیں، لیکن مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ قانونی طور پر کوئی امپیکٹ ہوگا. ہاں بیانیے کے حوالے سے ہو سکتا ہے، لیکن جو میرے خیال میں نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کا بیانیہ جو ہے وہ ایک عجیب، مجھے پہلی بار کنفیوز سا لگ رہا ہے. یعنی کہیں صلح کرنی ہے، کہیں دوستی کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ الزام تراشی بھی کرنی ہے. کئی کہنا ہے کہ مل بیٹھ کے بات کریں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کے تیر بھی چلانے ہیں. تو میرے خیال میں وہ جو ایک ایبسنس آف لیڈرشپ ہے جو خان صاحب جب سے جیل میں گئے ہیں اس کی وجہ سے جو تحریک انصاف کی پالیسی میں کنفیوژن نظر آ رہا ہے وہ میرے خیال میں بالکل واضح ہے. اور یہ کنفیوژن تب تک رہے گا جب تک یہ کلیئرٹی نہیں آئے گی کہ اس وقت پی ٹی آئی کے لیے پالیسی بنا کون رہا ہے. دیکھیں فہد، ابھی بریک لینی ہے لیکن بریک سے پہلے ایک کوئک سوال. دو بندے بڑے کی ہوتے ہیں ہمیشہ پرائم منسٹر کے آفس کے فنکشن کرنے کے اندر، ایک پرنسپل سیکرٹری، ایک ان کے ملٹری سیکرٹری. ہم دیکھا کہ جب پرنسپل سیکرٹری کے اوپر بات ہوئی پھر سن رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بیانات کروا دیے. اب ان کا آج کی خبر کے مطابق کہ جی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سائفر والے معاملے میں تو ہی ٹرائی ٹو شفٹ دی بلیم کہ مجھے فارن سیکرٹری کا فون آیا، پھر وہ میرے گھر آ گئے. انہوں نے کہا کہ جی پہلے بات ہوگی ہوئی ہے ان کی اور فارن منسٹر کی، شاہ محمود صاحب کی اس وقت پرائم منسٹر سے، اور پھر ساری باتیں. تمام فیصلوں میں دو لوگ کی انوالو ہوتے ہیں. ہمیں نظر تو یہ آ رہا ہے کہ پرنسپل سیکرٹری تو بلائے بھی جا رہے ہیں، ان سے بات بھی لی جا رہی ہے. تو جب دوسرا کی فنکشن جو ہے اس کا اس تمام معاملے میں نہ ہونا سوالات کو تو جنم دیتا ہے. دیکھیے سوالات کو تو بالکل جنم دے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جہاں پہ آپ اس طرح کی ایک معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں جس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ سائفر گم ہو گیا ہے یا گما دیا گیا ہے یا کوئی اس کو لے گیا ہے، وہ جو ایک معمہ ہے وہ تو حل نہیں ہو پا رہا. ظاہر بات ہے وہ سائفر جو ہے وہ جب فارن آفس سے اگر منگوایا گیا تھا تو فارن آفس کے پاس واپس تو نہیں گیا، تو وہ کہاں گیا؟ تو اس حوالے سے جو آپ کا سوال ہے میں وہاں تک تو آپ سے اتفاق کروں گا کہ اگر اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا ہے تو پھر تمام وہ لوگ جو ممکنہ طور پر جن کے پاس یہ انفارمیشن ہو سکتی تھی کہ سائفر کا کیا ہوا، ان سے بات چیت تو ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس سارے معاملے کو اگر آپ موجودہ سیاسی تناظر میں دیکھیں تو پھر صورتحال تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ٹھیک، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آگے ناظرین کافی ابھی سیریس ایشوز رہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. لیٹس ٹیک اے اسمال بریک.
जी वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, एक आप सबसे जरा इस पर भी मुझे कुछ ओपिनियन चाहिए। जो पीपल्स पार्टी में बहुत तेजी आई हुई है बयानिए में कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। जो नैब की हेयरिंग थी उसके बाद में बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। और नाज़रीन से मैं शेयर ये करना चाहता हूँ कि ये स्टोरी हमने ब्रेक की थी 21 तारीख को भी मैंने बात की इस पे, 23 में भी मैंने तारीख को बात की, फिर 24 को भी बात की कि पीपल्स पार्टी के दिन क्यों कुछ खराब चीजें हो रही हैं। और फिर हमने देखा कि उसके बाद हमने देखा अचानक फिर जो उनके मिनिस्टर थे चावला साहब, वो उनकी फिर बात शुरू होगी कि जिनको रोक दिया गया। मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप सुन लें ताकि आपको बैकग्राउंड क्लियर हो जाए कि मैं बात कर क्यों रहा हूं। फिर मैं आपसे एक दो और इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा अपडेट आपको दे दूं। अब ये जब एक्साइज एंड टैक्सेशन के थे तो काफी फैसले थे इसके अंदर। ये वाइन के लाइसेंसेस ये भी, वो भी आपको याद होगा, 3.5-4 बिलियन की बात भी चली थी वो भी। फिर इनके पास एडिशनल फूड का चार्ज भी रहा था। और आपको याद है एक स्कैंडल हुआ था, अरबों रुपए की गंदम चूहे खा गए थे सिंध में, वो भी इस केस के अंदर है। अब लेटेस्ट क्या हो रहा है, मेरी इत्तला के मुताबिक कोई 50 से 60 लोगों को कांटेक्ट किया है इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और उनसे इंफॉर्मेशन ली जा रही है और उनको बुलाया गया है। उससे एक पैनिक इस वक्त फैला हुआ है टॉप हाई कमांड के अंदर। और मेरी जो लेटेस्ट इत्तला जो पहले मुकेश चावला को आपको मैंने शेयर किया था, 5-6 लोग इस वक्त रेडार के ऊपर हैं जिन पे आने वाले दिन जरा सख्त हो सकते हैं। इसमें नासिर शाह साहब हैं, इसमें सईद गनी साहब हैं, शर्जील मेमन है, और वेरी इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि आजकल ये तीनों हजरात जरा लो की में भी हैं और टेलीविजन प्रोग्राम्स में उतनी बात नहीं हो रही, सब कुछ नहीं हो रहा। लेकिन कुछ यंग लोग भी बताए जा रहे हैं कि टारगेट के ऊपर हैं, जिनके ऊपर चीज़ें इन्वेस्टिगेट हो रही हैं। उसमें कासिम कमर है, नवीद कमर के साहबजादे, तैमूर तालपुर, ये दोनों यंगर जनरेशन है जो बिलावल भुट्टो के बहुत करीबी साथियों में समझे जाते हैं। फिर एक कासिम साहब थर से भी हैं जो स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर ऑन हेल्थ थे। तो क्योंकि अजरा पीजो साहिबा वैसे बिजी रहती थी तो कहा जाता गया था कि जी वही उनके राइट हैंड समझे जाते थे। शाजिया मरी, वेरी एलोक्वेंट स्पीकर अदरवाइज, उन पे भी कुछ चीज़ें इन्वेस्टिगेट की जा रही हैं अनऑफिशियली। उसमें बेस पे कुछ सांगर के फंड्स हैं, फ्लड टेंट्स के इश्यूज हैं। सो टू से पुट इट वेरी ब्रीफली, काफ़ी ज़्यादा एक ड्रैगनेट इस वक्त वाइडन हुआ है और इसीलिए बड़ी सख्ती से वो 90 डेज पे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही है पीपल्स पार्टी। लेकिन एट द सेम टाइम जो लास्ट इनकी CEC मीटिंग हुई पीपल्स पार्टी की, उसके हमारे दोस्तों का कहना है कि वहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब और कोई दूसरे लोग बहुत गर्मजोशी से बात कर रहे थे इलेक्शन जल्दी होने पे। तो जरदारी साहब ने कहा उनको रिपोर्टेडली कि आप सब्र करें, आराम से ठंडा करके देखें क्या होता है, अभी इलेक्शन के हालात नहीं हैं और क्या आपके पास प्लान है कि इकोनॉमी का क्या वो। लेकिन इंटरेस्टिंगली वहाँ पे मंसूब ये जुमला क्या जा रहा है कि जरदारी साहब ने ये भी कहा कि वैसे भी अभी तो मियाँ साहब का भी लग रहा है कि क्लियर नहीं है कि वो आना भी चाहते हैं, यही नहीं आना चाहते। तो इस किस्म की बातें चल रही हैं। मज़र मैं आपसे शुरू करता हूँ। हमने जब ये मुकेश चावला वाली बात की, बिल्कुल हवा में कोई ऐसी बात नहीं थी और अब एक बड़ी ही अंडर द सरफेस तेजी आई हुई है। ये कैसे आप इसको देखते हैं कि ये सिंपली एक प्रेशर टैक्टिक है या जो -1 और -2 की बात चल रही थी उसमें कोई -3 टाइप भी या डाइल्यूटेड 3 वाली बात हो रही है? मालिक, जो चीज़ें मैंने 2013 से 2015 में देखी थी ना, ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि ये आपने जो प्रेशर टैक्टिक्स कही ये ऐन मुमकिन है ये हो। लेकिन 2013 और 2015 का सिनेरियो सामने रखें, इतना खुलकर और इतना वाज़े तौर पे आप जनरल नवीद मुख्तार के बयान उठा लें, आप जनरल बिलाल अकबर का बयान उठा लें, आप एपेक्स कमेटी में पूरी एक चार्जशीट, एक ह्यूज चार्जशीट पेश कर दी गई थी अगेंस्ट पीपल्स पार्टी। नासिर मुराई से ले लें, आप मंजूर काका ले लें, डॉक्टर आसिम ले लें, यानी ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल जो है वो वाइप आउट कर दिया जाएगा। और कौन नहीं पकड़ा, कुछ 12,000 के करीब फाइलें तो सिर्फ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और KDA के दफातर से उठा के ले गई थी रेंजर्स और ट्रक में ले गई थी। फिर क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ।
تو آپ جب اتنا میسو آپریشن ہوا ہے اور یعنی باقاعدہ آرمی اور رینجرز اور ان سب یہ سارے ہی لوگ تھے اس میں، FIA وغیرہ سب تھی، اس وقت کچھ نہیں ہوا تو آج کیا ہوگا؟ آپ ٹھیک ہے کیس ہے کچھ ہے، عین ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی یہ دیکھ رہی ہو کہ وہ صرف رورل سندھ نہیں اربن سندھ کو بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں، مکمل طور پہ لے سکتے ہیں کچھ لے، اور وہ جو ہے ان کی نظریں اسلام آباد پر ہوں، اور اسلام آباد میں ظاہر ہے اس وقت مسلم لیگ نون کا جو کی صورتحال ہے پنجاب میں غیر یقینی صورتحال ہے، تو ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی ایک کنٹینڈر ہے، اسٹرانگ کنٹینڈر ہے اگلے الیکشن میں کہ وہ یہاں سے اتنی نشستیں حاصل کر کے پنجاب سدرن پنجاب سے کچھ نشستیں حاصل کر کے ایک اسٹرانگ بارگیننگ پوزیشن پہ مرکز میں جائیں۔ اب یا تو PMLN اور کسی کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو تھوڑا کٹ ٹو سائز کیا جائے سندھ کے اندر، یا تو یہ ایم ہے، اور اس میں صرف نیب کو ایکٹیو کیا گیا ہے، ابھی جو ایکٹیو ہے وہ نیب ایکٹیو ہے، اس میں پرانے نثار مورائی منظور کاکا آئے تھے، ان کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ان کی ضمانت کینسل ہو گئی، اور اب ان سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ انہوں نے رپورٹڈلی، میں کنفرم نہیں کہہ سکتا، انہوں نے بھی کوئی بیان دیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ جی میرے اتنے ارب روپے جو ہے بلڈرز کے اوپر ہیں، لیکن اس وقت تو باقاعدہ ایک رپورٹ میں تو نام لے دیا گیا تھا بلاول ہاؤس کا، باقاعدہ رینجرز کی پریس ریلیز میں موجود تھا وہ نام بلاول ہاؤس کا کہ کھاتے۔ تو مجھے نہیں لگتا، مجھے یہی لگتا ہے جو آپ پریشر ٹیکٹکس کہہ رہے ہیں، اب اس کے پیچھے ظاہر ہے آئندہ آنے والے، اس لیے پیپلز پارٹی 90 روز میں الیکشن چاہ رہی ہے کہ اگر الیکشن زیادہ آگے گئے تو وہ پرانے ساری فائلیں کھلیں گی، وہ پرانے سارے کیسز کھلیں گے، اور چیزیں جو ہے زیادہ خراب ہو سکتی ہیں ان کے لیے، لہذا وہ اب جو ہے وہ کارڈ کھیل رہے ہیں کہ جی 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں، اور 90 ڈیز میں نومبر میں الیکشن کرا کے، تو کیونکہ وہ ایک کمفرٹ زون میں ہیں، انہیں پتہ ہے الیکشن ہوئے تو وہ جیت جائیں گے، انہیں پتہ ہے الیکشن ہوئے تو وہ سندھ میں دوبارہ گورنمنٹ بنا لیں گے۔ یہی صورتحال پنجاب میں نون لیگ کو نظر نہیں آ رہی، تو لہذا میرا خیال ہے پیپلز پارٹی اور کہیں نہ کہیں یہ معاملہ اٹکا ہوا ہے، اس وجہ سے پیپلز پارٹی پہ دباؤ بڑھ رہا ہے۔ بٹی صاحب، یہ مظہر نے بڑا ڈیٹیل میں بات کی، لیکن جو زرداری صاحب کی بات ہے تو اس بھی کلیئر نظر آ رہا ہے کہ میاں صاحب ابھی نہیں ہے، یا کوئی انکریج نہیں کیا جا رہا آنے پہ۔ آپ کو میاں صاحب آتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، میاں صاحب کو ایک تو بات یہ ہے کہ میاں صاحب کو روکا کس نے 4.5 سال سے، وہ خود نہیں آ رہے۔ جو آپ نے سائفر کی پہلے میرے بھائی بڑے فہد صاحب سے کی تھی، آپ کو کس نے کہہ دیا سائفر گم ہوا ہے؟ سائفر پہ میں نے آپ کے 3-4 دوستوں سے میٹنگ کی ہے جو وزیر سیکٹری خارجہ رہے ہیں، وہ کہتا ہے سائفر تو ایز اٹ ویسے کا ویسا وہاں پڑا ہے، اس کے ساتھ ایک نیا ایکوپمنٹ لگایا جاتا ہے جس کو وہاں ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، اور اس کی کاپی قاسم سوری نے آفیشل چیف جسٹس کو بھی بھیجی، ان کے پاس بھی رہی اور 4 لوگوں کے پاس گئی۔ اوریجنل سائفر تو آج بھی وزارت خارجہ کے پاس ہے، وہ میرے اور آپ کے سامنے آئے، ہم تو پڑھ ہی نہیں سکتے۔ ہم تو اگر چائنیز میں لکھا ہے، میں آپ اردو یا انگریزی تو دیکھ لیں گے، وہ کیسے پڑھیں گے؟ وہ صرف طریق انصاف کو پنجرے میں بند رکھنے کا ہے، کیونکہ نون لیگ کے لیے موجے ہی موجے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے لیے تھوڑا سا اگر انہوں نے گڑبڑ کی تو 1 سے زیادہ 2 ان کے وفاقی وزیر اور 3 صوبائی وزراء جن کے بارے میں مکمل تحقیقات ہو گئی ہے، لیکن ڈیسیژن میکروں میں جو ان کے ویل وشر ہے وہ کہہ رہے ہیں ابھی فی الحال انہیں نہ چھیڑے۔ یہ میری انفارمیشن ہے، بظاہر کل کیا ہوگا اس ملک میں پتہ تو نہیں چلتا۔ ابھی جیسے مدر صاحب کہہ رہے تھے 13 سے 14 رینجر نے پکڑا، اتنا کچھ پکڑا، لیکن رزلٹ 0۔ اپنا فہد، مجھے اب ایک بات بتائیں، ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ پورا شکنجا ٹائٹ ہے عمران خان کے اوپر، اور بالکل اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ ایک قدم پیچھے ہٹے گی نہیں، بلکہ پائل اپ ہی ہو رہا ہے۔
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ ہی گیمز پاور گیمز چل رہی ہیں. پیپلز پارٹی کو بھی بلو ہاٹ بلو کولڈ ہے, نواز شریف وغیرہ کو بھی بلو ہاٹ بلو کولڈ ہے, وہ بھی بالکل انکمفرٹیبل ہے. اور یہ جیسے یہ الزام لگاتے ہیں پی ایم ایل این والے پی ٹی آئی پہ کہ جی 16 ستمبر سے پہلے اپنی چیزیں ٹھیک کروانا چاہتے ہیں, یہ جوابی چارج آتا ہے کہ وہ 16 ستمبر کے بعد ہر چیز اپنی کروانا چاہتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ان دا مین ٹائم قوم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. قوم بھی تباہ ہوئی ہوئی ہے. جیسے ہم نے شروع میں بتایا, ڈالر نے آگ لگائی ہوئی, مہنگائی آئی ہوئی. میری اب اطلاع یہ ہے کہ اوگرا سمری تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے آلموسٹ کہ 18 سے 20 روپے پھر پیٹرول کی قیمت بڑھائی جائے, جب انٹرنیشنل ریٹس وغیرہ اوپر نیچے ہو رہے ہیں. مہنگائی بالکل ایک ایکسپلوژن ہونے والا ہے. ایسے موقعوں پہ گورنمنٹ ان الیکٹڈ بیٹھی ہو, جو پرانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہو, کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں جہاں بڑے جمہوریت کے بارے میں فیصلے غیر جمہوری طریقے سے ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیے مالک, اگر آپ مجموعی صورتحال دیکھیں جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا تو وہ تو ظاہر بات ہے پریشان کن ہے, اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. اکنامکلی جو کچھ ہو رہا ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے, جس ٹائم عوام میں ایک بہت سیویئر قسم کا انریسٹ ہے. یا آپ نے بالکل درست کہا کہ پیٹرول کی پرائسز بڑھنے جا رہی ہیں, ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ ہر روز جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس صورتحال تو بہت پریشان کن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری طرف سے 16 ستمبر کی ڈیٹ کے حوالے سے بھی جو ایک معاملہ جڑا ہوا ہے وہ بھی بالکل درست ہے. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ تمام چیزوں کو اگر ہم ایک ساتھ دیکھیں تو کیا لگتا ہے کہ پورا سسٹم جو ہے وہ خطرے میں ہے, اور کیا حالات جو ہیں وہ بالکل ایک کسی بڑی خطرناک موڑ کی طرف جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں الیکشن کے حوالے سے ہمارے پاس ابھی صرف دو طرح کی آپشنز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تیسرا آپشن کی ہم بات نہیں کر رہے. آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا, مظہر صاحب نے بڑا تفصیلی اور بڑا اچھا تجزیہ پیش کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا خطرات ہیں یا کیا خدشات ہیں. وہ 90 دن کی بات کر رہے ہیں, پی ایم ایل این جو ہے وہ ڈی لمیٹیشنز کے بعد کی بات کر رہی ہے, ایم کیو ایم کی بھی اپنی پوزیشن ہے, جے یو آئی کی بھی اپنی پوزیشن ہے. تو یہ جو الیکشنز کے حوالے سے, جب مجھے یہ لگتا ہے مالک کہ جب تک یہ ڈیبیٹ چلتی رہے گی کہ الیکشن نومبر میں ہونے ہیں فیبرری میں ہونے ہیں, تو شاید اس ڈیبیٹ کی وجہ سے, اس بحث کی وجہ سے کوئی نظام کو مجھے اتنا خطرہ نظر نہیں آ رہا. ہاں, خطرہ تب ہوگا جب جینوئنلی یہ ڈیبیٹ ہونی شروع ہو جائے گی کہ الیکشن جو ہیں وہ فروری میں ہو یا پھر 2 سال کے بعد ہو. پھر تو بالکل آپ کا جو یہ جو بات کر رہے ہیں یہ جائز ہے. لیکن وہاں تک ابھی ہم پہنچے نہیں. یہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ فروری سے آگے الیکشن جائیں گے, چاہے وہ 16 ستمبر کے پہلے کی بات ہو یا اس کے بعد کی بات ہو, چاہے وہ الیکشن کمیشن کی بات ہو یا وہ سیاسی جماعتوں کی بات ہو. تو اس لیے پریشان کن ضرور ہیں, لیکن میرے خیال میں وہ گھنٹی نہیں بج رہی خطرے کی جس کی طرف شاید آپ کچھ اشارہ دے رہے ہیں. مظہر ایک بات بتائیں, اب یہ بھی ایک نیا ڈرامہ ہے. ان سب نے مل کے یہ سینسس پاس کیا, اب اس کے بعد سب کو پتا تھا کہ ڈیلے ہوگا, اب اس کی ہر کوئی نئی منطق دے رہا ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی ہمیں یقین دلایا گیا تھا کہ اس سے الیکشن ڈیلے نہیں ہوں گے. احسن اقبال صاحب, رانا ثناء اللہ, دوسرے وہ کہتے ہیں ایسی گارنٹی کسی نے نہیں دی تھی, اور اگر سینسس کے بعد ہونی نہیں تھی یہ چیزیں تو پھر سینسس ہم نے اپروو کیوں کیا؟ کلیئرلی یہ تمام جو باقی اب چیزیں ہو رہی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کا سٹانس اب چینج ہوا ہوا ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ ایک ریڈ لائن ہم نے سوچ لی ہوئی, آپ نے, میں نے, ہم تمام دوستوں نے اور پاکستانیوں نے, کہ دیکھیں جی فیبرری سے تو آگے تو بات جا نہیں سکتی کیونکہ پھر سینٹ کے الیکشنز ہیں مارچ میں, اس لیے فیبرری میں الیکشنز ہو کے رہیں گے. اس ملک میں آئین اس وقت ورچولی سسپینڈ ہی ہوا ہے. 14 مئی کی جب رولنگز آئیں نہیں ہوا الیکشن 90 دن میں, نہ پنجاب میں ہوئے نہ کے پی میں, کون سی قیامت آ گئی. اس کے بعد ہم نے سپریم کورٹ کے کئی فیصلے دیکھے, بھلے جتنے مرضی کنٹروورشل ہو, بھلے چیف جسٹس پہ آپ کئی اعتراضات کر سکتے ہوں, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ ہے, جوتے کی نوک میں رکھا گیا. اب اگر یہ الیکشن نہیں ہوتے فیبرری کا تو کیا واقعی کوئی قیامت آئے گی کہ پھر ہم بالکل ہی کانسٹیٹیوشن بالکل فارغ ہو جائے گا, اور پھر تو جو بھی ہوگا پھر ہوگا.
देखिए मालिक, ये वो टर्निंग पॉइंट था जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ डिज़ोल्व की गई थी। इस पे इख्तिलाफ हो सकता है, दो राय हो सकती हैं, ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान साहब ने जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व की, वो मेरा ख्याल है आज वो शायद खुद भी रिग्रेट कर रहे हो, उनका बहुत गलत फैसला था। और उस वक्त जो पॉलिटिकल पोजीशन ली गई वो अपनी जगह ठीक थी कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन उधर जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई, अगर उसमें 90 रोज में इलेक्शंस की वजह से उसमें जाहिर है पॉलिटिकल इंटरेस्ट पीडीएम के आ गए कि उनको ये नज़र आ रहा था कि अगर इस वक्त 90 रोज में इलेक्शन हो गए तो जब असेंबलियाँ वक्त पूरा करेंगी उस वक्त फिर केयर टेकर्स पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होंगी, तो पॉलिटिकली तो वो बिल्कुल दुरुस्त देख के रहे थे। लेकिन क्या आइन इन चीज़ों को देखता है? नहीं, आइन तो बहुत वाज़ेह था, आइन में तो बहुत क्लियर लिखा हुआ था कि अगर असेंबलियाँ डिज़ोल्व होंगी वक्त से पहले तो 90 रोज में इलेक्शन होंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि वो 14 मई की डेट दी। अब 14 मई की डेट पर अमल दरामद ना होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की खामोशी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कार्रवाई की? चले उस वक्त हो सकता है कि उनके पेश नज़र ये हो कि जी हम और वो हो जाएंगे। वो चीफ जस्टिस ने कहा ना, चीफ जस्टिस ने कहा था, आपको याद नहीं है? उन्होंने कहा कि मैं करना चाहता था लेकिन मेरे जो ब्रदर जजेस थे वो उनसे मुझे सपोर्ट नहीं मिली कंटेम्प्ट वगैरह करने की। अब ये जो देखे ना, ये जो सूरत हाल है ना कि मेरे ब्रदर जजेस, तो आप आइन की बालादस्ती की बात फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकती है कि अगर आपने ब्रदर जजेस की कहने पर आपने फैसला ही नहीं दिया, यानी फैसले पे अमल दरामद ही नहीं करवाया आपने, तो फिर उस फैसले को मैं तारीख में किस नज़र से देखूंगा? जब मैं उस तारीख में देखूंगा कि ये पार्टियां जिम्मेदार थीं जिन्होंने इस पर वो नहीं कराया, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो भी आपके नजदीक ये एक इमेजिनरी हमारे अपने दिमाग में रेड लाइन है कि वाकई रेड लाइन है फरवरी के इलेक्शन? देखिए, आइन तो खत्म हो गया है। मेरे नुक्ते नज़र से आइन की उन शिकों को उठा के फेंक दिया गया है। आज पीपल्स पार्टी 90 रोज के इलेक्शन की बात कर रही है, कल नहीं बात कर रही थी पीपल्स पार्टी 90 रोज की जब पंजाब और केपी की बात आई थी, क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल इंटरेस्ट था। यहाँ पॉलिटिकल इंटरेस्ट ये है कि 90 रोज में इलेक्शन होंगे तो आप कंफर्टेबली सिंध में गवर्नमेंट बना लेंगे, इसलिए आप 90 रोज में इलेक्शन चाह रहे हैं और आगे नहीं देखना चाह रहे। जो सूरत हाल बन रही है उसमें अगर फरवरी में इलेक्शन नहीं हुए तो सबसे आपने ये इलेक्शन की बात की ना 14 मई की, भट्टी साहब अभी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात के समाअत के लिए मुकर्रर 14 मई को इलेक्शन के इंतखाबात के फैसले खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरखानी दरखास्त पर समाअत 21 अगस्त को होगी। चीफ जस्टिस 25 अगस्त को होगी। उसमें चीफ जस्टिस उसको प्रिजाइड कर रहे हैं, साथ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल है। ये पानी तो पुलों से बहुत आगे निकल गया हुआ है। ये क्या अब इसमें कोई क्या फाइनली जो अभी हम बात कर रहे हैं, क्या शायद इसमें सुप्रीम कोर्ट आपके ख्याल में अचानक कोई बड़ा फैसला दे सकती है? भट्टी साहब। मालिक साहब, इत्तेफाक से हम चारों ही जर्नलिस्ट हैं और किसी का भी सियासी जमात से कोई वास्ता नहीं। एक तो मुझे बताएं, पाकिस्तान में आइन है, इसका आप कैसे दावा कर रहे हैं? क्या हम मीडिया पे अपनी मर्जी की चीजें दिखाते हैं? क्या हमें अल्लाह कहता है सच बोलो, उसका नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सच बोलो, हमारे वालिदैन कहते हैं सच बोलो, असातिज़ा कहते हैं सच बोलो, तो हमें तो गन पॉइंट पे झूठ बुलवाया जाता है। भाई, अगर पंजाब और केपी पे नहीं हुए इलेक्शन, वो सही थे, फैसला सियासी गलत था, आइन तो आपने ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक था या गलत था, 16 सितंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ नून लीग को फ्री हैंड रहेगा। और दूसरा, फरवरी में भी इलेक्शन हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइन से इनहराफ वहाँ होता है जहाँ आइन पर इम्प्लीमेंट होता हो। जब आइन पर इनहराफ करना मामूल बन जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना जाए, कैसे उस मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ये फरमा सकते हैं कि मेरे ब्रदर जज नहीं मानते? उन्होंने आइन के तहत हलफ लिया है। उस हलफ में ये नहीं था कि मैं अपने साथी जजों से पूछूंगा दोस्तों तो सही है फैसला करना है कि नहीं करना। ओ भाई, व्हाट इज दिस?
اس سے بڑی آئین کی وائلیشن کیا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے جو 14 مئی کو نہیں ہوئے، اب لکیر نکل گئی ہے اور بس بے مقصد سی گفتگو ہے. در حقیقت ملک جو چلا رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، اور فروری میں بھی الیکشن نہیں ہوں گے. الیکشن تب ہوں گے جب بیلٹ پیپر سے بلے کا نشان ختم ہوگا. آپ بھی ادھر ہیں، تینوں قابل احترام، چاروں آپ میرے سامنے تینوں بیٹھے ہیں، یہ دیکھ لیجئے گا. کل رات بھی میٹنگ یہ ہوئی تھی، کہا کہ عمران خان کی بیل ہو جائے گی. اس نے کہا سو وٹ، اس نے تو باہر نہیں آنا. اب نیکسٹ بات کریں. تو چھوڑے، آئین شائن نہیں ہے پاکستان میں. جب سپریم کورٹ کے جج صاحبان اپنے حکم پر امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے اور صدر پاکستان کو الیکشن کمیشن امریکن سفیر کو ذرا ملتا ہے انگریزی میں اور اپنے صدر کو کہتا سوری میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ کو ہاں مالک صاحب آپ تو بہت زیادہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ہے. اب جب ہم بچے تھے تو اس وقت بھی آپ نیوز کے ایڈیٹر تھے. اس ملک سے کوئی آئین اور قانون کی بات نہ کریں. اگر آئین اور قانون ہوتا تو اس وقت پنجاب اور کے پی کے کی 190 دن سے زیادہ ہو گیا ہے. عوام اپنے لیڈروں سے محروم ہے. اگر وفاق میں بھی نہیں ہوگا تو کیا قیامت آ جائے گی؟ ضیاء الحق نے بھی کیا تھا نا، تو ضیاء الحق کی باقیات ہے اس وقت. اسی طریقے طرز انداز، اسی طرز سے میڈیا اور سیاستدانوں کو ایک بات بتائیں، یہ اس کی کوئی سگنیفیکنس آپ کو نظر آ رہی ہے جو سپریم کورٹ نے اب وہی 3 ممبر بینچ جس سے پی ایم ایل این وغیرہ بہت ڈرتے ہیں، وہی 3 ممبر بینچ بنا ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست جو 31 اگست کو لگائی ہے اب 14 مئی والے فیصلے، انتخابات کے فیصلے کے خلاف، کیا اس کی کوئی ریلیونس ہے؟ یہ اچانک یہ کیس لگ گیا ہے، اگر اس میں کوئی بھی وہ فائنڈنگ دیتے ہیں، isn't it a bit too little too late؟ دیکھیں مالک، ایک تو میرے خیال میں سپریم کورٹ جب بھی کوئی ہیئرنگ کرتا ہے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ ریلیونٹ تو ہوتا ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ریلیونٹ ہے. اچھا، اس کی ریلیونس کا ایک بہت اہم فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس فیصلے کو پر عمل درآمد کرانے کے لیے سپریم کورٹ کہاں تک جانے کو تیار ہے. یہ دیکھیے، یہ بات آپ کی، یا ابھی جو بھٹی صاحب بھی بات کر رہے تھے، اس میں یہاں تک تو بات بالکل درست ہے کہ اگر 90 دن کی ڈیڈ لائن میں جو الیکشنز کے لیے ہے وہ آئین بالکل کلیئرلی کہتا ہے، اس میں کوئی ابہام تو ہے نہیں. اور اگر وہ نہیں ہوا، اگر وہ مئی میں کہا گیا سپریم کورٹ کے کہ جی الیکشن ہونے چاہیے، وہ نہیں ہوئے، تو یہ بالکل اس میں یہ سوال جنون ہے کہ کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی جڑتا ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پھر اس عدالت نے کیا کیا؟ کیا ان کے پاس آپشنز تھے؟ اگر وہ چاہتے کہ ان کی فیصلے پہ اگر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو اس کے اوپر وہ کچھ مزید سخت اقدامات اٹھا سکتے تھے، ان کے پاس اختیارات تو ہیں. اچھا، وہ کیوں نہیں کیے، یہ ایک سوال ہے. اب دوسرا معاملہ یہ کہ اب اگر آخری چیف جسٹس صاحب کے دو ہفتے رہ گئے ہیں، اس میں اگر یہ وہ فیصلہ کرتے ہیں تو لیگلی وہ چیف جسٹس ہی، وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. اگر وہ فیصلہ اس طرح کا آتا ہے جس سے معاملات میں اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو کیا اس سے آن دا گراؤنڈ سچویشن پہ فرق پڑے گا، یا یہ ہے کہ وہ ایک اپنی لیگیسی بنانا چاہ رہے ہیں؟ یہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں. لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ اگر ایک فیصلہ سنائے اور وہ فیصلے پر ڈٹ جائے تو آگے سارا کا نظام جو ہے ان کو ڈیفائی کر سکتا ہے. اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے میں خیال ہے دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ خود کتنے جو ہے وہ قوت سے اپنے فیصلوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. فواد حسین، مظہر عباس، عرفی، بھٹی صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین، میں صرف اتنی بات کروں گا، اب ہم ایک ان مینیجبل ملک بنتے جا رہے ہیں. جو بھلے مرضی بیانات دیں، جو مرضی کریں. اب ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جب دنیا ہمیں سیریسلی نہیں لیتی، کیونکہ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو سیریسلی نہیں لے رہے. پارٹیز ایک دن ایک فیصلہ کرتی ہیں، پھر کل کو اپنے ہی فیصلوں پہ آئیں بائیں شائیں کر کے اپنے سٹانس بدلتے ہیں. کل کے ایلائز جو ہوتے ہیں، چاہے گورنمنٹ میں ہوں اور پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل ایلیمنٹس، وہ ایک دوسرے کے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پھر کانفلکٹس بڑھ رہے ہیں. وقت آ رہا ہے کہ اب یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ ملک چلنا کیسے ہے اور کس نے چلانا ہے. پہلے تو یہ فیصلہ کر رہے ہیں. یہ بات کی بات ہے کہ غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن ہمیں خدا کا واسطہ پتہ لگ جانا چاہیے، بیکاز یہ جو حالات اب اکانومی کے ہو گئے ہیں اور جو آگے ابھی آنے والا بڑا ہی سخت وقت ہے معاشی طور پہ پاکستان کے اوپر، اس میں اگر کچھ نہیں ہو، کم از کم یہ نظر آنا چاہیے ہو از ان چارج. اس وقت پاکستان میں انچارج کوئی نہیں ہے.
جو گورنمنٹ ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، ان سے بات کرو، وہ کہتے ہیں ہم الیکشن کروانے آ رہے ہیں. الیکشن کروانے کی بات کریں تو جو کروا سکتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو سیاسی مسئلہ ہے. جب سیاسی مسئلے پر بات آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، معاملات عدالتوں میں ہیں. عدالتوں سے بات کریں تو عدالتیں کہتی ہیں یہ مسئلہ ہمارے بس کی بات ہے، ہمارے فیصلوں پہ عمل نہیں ہو رہا. یہ ایبسولوٹ اسٹرکچرل ڈسمینٹلنگ ہو چکی ہوئی. یہ ڈرامہ بند ہونا چاہیے. یہ 25 کروڑ کا ملک ہے. اب جس نے بھی فیصلہ کر لے اور کوئی تو اس ملک کے لیے کھڑا ہو، لیکن یہ چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو بھی ہیں، یہ ڈرامہ اب نہیں چل سکتا. اینڈ وی ہوپ اس ملک کی خاطر کہ اب یہ سارے مل کے بیٹھ کے کسی ایک راستے کا انتخاب کر لیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.